Subscribe to HumSub.TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching HumSub.TV. ریڈ زون with ساجد اسحاق. جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے. ناظرین، آج ہم سیالکوٹ میں موجود ہیں اور اس وقت ہم میموریل کرسچن ہاسپٹل جو پیرس روڈ سیالکوٹ میں ہے وہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر قمر سہیل صاحب جو کہ ہیڈ آف پیڈز ڈپارٹمنٹ ہیں. ہم اس لیے آئے سیالکوٹ میں کہ سیالکوٹ کی جو ڈایسز ہے وہاں پہ نئے بشپ تعینات کیے گئے، اور اس سے پہلے جو بشپ تھے وہ کافی ساری پالیٹکس، کافی سارے معاملات چل رہے ہیں سیالکوٹ ڈایسز کے. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہمیشہ ہوتی ہے ہم سب ٹی وی کی کہ ہم حقیقت کو سامنے لے کر آئیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ 72 سال ہونے کو آئے مگر پاکستان کی جو چرچ لیڈرشپ ہے، پاکستان کی جو کرسچن کمیونٹی ہے، وہ ڈپرائیوڈ ہے ایک اچھی آنیسٹ اور جو فیتھفل لیڈرشپ ہے. اور اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو ہم دیکھتے ہیں کرسچنز جو ہیں، کمیونٹی جو ہے یا کلیسیا جو ہے تنزلی کا شکار ہے. اور ہم جب دیکھتے ہیں، جب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن میں بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں کرسچنز. جبکہ پاکستان جب آزاد ہوا تو سب سے زیادہ انسٹیٹیوشنز جو تھے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، وہ کرسچنز کے پاس تھے. ایک بڑا انفراسٹرکچر تھا ہمارے پاس، ہیلتھ میں بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. اور اس کی وجہ جو نظر آتی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لیک آف آنیسٹ اور ویژنری لیڈرشپ کی کمی ہے. ہمارے پاس کمی ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں شاید وہ ایڈ ہاک بیسس پر چل رہے ہیں. شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خاندان کو، اپنے اہل جو آگے پیچھے ان کے دوست ہیں ان کو ہی نوازنا ہے، اور ان کی توجہ شاید کرسچن کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ اور ویلفیئر سے بہت دور جا چکی ہے. ہم آج اس لیے موجود ہیں یہاں پر، ہم جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر سہیل جو ہے، قمر سہیل صاحب، انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی اور یہاں پر مختلف پوزیشنز پر بھی رہے. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو پالیٹکس چل رہی ہے، پہلے بشپ صاحب صاحب تھے یہاں پر، پرویز صاحب، اس کے بعد بشپ الون آئے ہیں یہاں پر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نظر نہیں آ رہا بہتری سیالکوٹ ڈایسز میں. تو وجوہات کیا ہے؟ کیا کانگریگیشن میں پرابلمز ہے؟ کیا بشپ کی لیڈرشپ میں پرابلم، یا جو کاؤنسل یا ایگزیکٹو کے ممبرز ہیں وہاں پہ پرابلمز آ رہی ہیں؟ سج بھائی آپ کا شکریہ. میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں ہمارے کرسچن ہاسپٹل میں، آپ کی پوری ٹیم کو، اور آپ کے اس ویژن کو جو آپ لے کے چل رہے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آن بیہاف آف کرسچن کمیونٹی آف دا سیالکوٹ. سیالکوٹ، جیسا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، میں تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا. سیالکوٹ ایک بشارتی ڈایسس ہے جو کہ تمام پاکستان کی ڈایسس کی مدر ڈایسس کہا جاتا ہے اس کو. بلکہ میں یوں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو ہماری 12 پتھر یا سٹی ہے یا سیالکوٹ ہے، یہ ہمارے ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا کا یہ یروشلم ہے. تو یہاں پر کرسچینٹی یہاں سے شروع ہوئی اور پورے پاکستان میں بلکہ جنوبی ایشیا میں پھیلی. تو اس لحاظ سے ہم اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو موجودہ بشپ صاحب کی جو الیکشن کے ذریعے الیکشن ہوا، یا ان کی جو مطلب کہ ان کو تعینات کیا گیا، یہ اس کی جو تنزلی کی یا مس مینجمنٹ کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس کی جو کینڈیڈیچر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے سر. کیونکہ جب ہماری یہ الیکشن ہوئے، الیکشن کا پروسیس چل رہا تھا جس کو چیئر کر رہے تھے ماڈریٹر سیمول عزرائیہ صاحب، اور دوسرے ہمفری پیٹر صاحب تھے، ساتھ بشپ امن اور رمیل شاہ تھے، یہ سب اس کو کر رہے تھے. تو انہوں نے جب اس کی کینڈیڈیٹ اس کو اناؤنس کیا الون صاحب کو، تو میں سب سے پہلا شخص تھا اس پوری کونسل میں جو ہو رہی تھی جس نے میں نے اس کی کینڈیڈیٹ کے اوپر آبجیکشن ریز کی تھی. میرے بعد ایک اور بزرگ تھے ایلڈر جمال الدین صاحب، انہوں نے بھی ریز کی تھی. تو میری جو آبجیکشن تھی وہ یہ تھی کہ
کہ کیونکہ یہ 2 بیویاں رکھنے والا بشپ ہے، لہٰذا یہ بشپ کی جو وہ کرائٹیریا ہے اس کو فلفل نہیں کرتا، لہٰذا اس کو اس لسٹ سے باہر نکالا جائے اور اس کو الیکشن کنٹیسٹ نہ کرنے دیا جائے۔ مجھے بہت سے لوگوں نے وہاں کہا نہیں جی رہنے دیں، چھوڑیں، یہ چلنے دے کام۔ میں نے کہا نہیں، دیکھیں یہ کوئی دنیاوی بات نہیں ہے، یہ بات ہے ہمارے فیتھ کی، اور یہ ورڈ آف گاڈ کی پریچنگ ہے یہاں پر، یہ کوئی ذاتی یا کوئی سیاست نہیں ہے یہاں پر ہو رہی اس ملک میں، ٹھیک ہے نا، یہ چرچ ہے، چرچ۔ تو یہاں پر کوئی کسی قسم کی جو نا وہ کلام کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا کلام ہمیں نہ تو طلاق کے اوپر کوئی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی طلاق کے بعد دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہ جو الون صاحب ہیں انہوں نے دو کرائم کمٹ کیے ہیں اکارڈنگ ٹو دا بائبل مقدس۔ نمبر 1 انہوں نے ڈائیورس کیا ہے، نمبر 2 انہوں نے ری میرج کی ہے، جو کہ اگر آپ جو اوریجنل ورژن ہے بائبل کا وہاں چلے جائیں، وہاں دیکھیں، اس کا ٹرانسلیشن کرا لیں، بڑے بڑے عالم لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا جو خادم ہے، خاص کر نگہبان، وہ ایک ہی دفعہ شادی شدہ ہونا چاہیے اور ایک ہی بیوی کا شوہر ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر قمر، ہم نے اس پہ بات کی بشپ صاحب سے ڈائیورس کے حوالہ سے، کیونکہ آج کل بہت سارا ایشو بنا ہوا ہے کہ کچھ بشپ صاحبان کہہ رہے ہیں ڈائیورس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ کمیونٹی میں ایک عجیب سی کشمکش پڑی ہوئی ہے لیڈرشپ میں، اور جو پولیٹیکل ہے وہ بھی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ڈائیورس ایکٹ لایا جائے۔ ہم نے جب بات کی، انہوں نے ہمیں بتایا بشپ صاحب نے، برٹش لا جو ہے وہ میرج اینڈ ڈائیورس ایکٹ ہے، 1862 میں ڈائیورس کا ایکٹ تھا جی، کہ ڈائیورس ہو سکتی ہے، جی، یہی آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، تو اس کا مطلب آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم اس میں چرچ کا ذکر نہیں ہے، مسیحوں کی شادی کا ایکٹ ہے، اگر میں سمجھا پاؤں، جی شاید میں بہتر طور پر سمجھا نہیں پا رہا، یا جو الفاظ آپ چاہتے ہیں وہ میرے منہ سے نہیں نکل رہے، جو کہ میرج اور ڈائیورس دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ جی جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سٹیٹ کا لا ہے جس پہ یہ سارے چرچ آف پاکستان کے بشپس اکٹھے ہیں، متفق ہیں، اور انہوں نے بشپ لیو جو پشاور کے ہیں ان کو نامزد کیا ہے کہ ریویو میں جائیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ڈائیورس ایکٹ کو بھی ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں آگے جا کر۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ میں 33 سال انگلینڈ میں رہا، سرو کیا میں نے وہاں پر، اور میں برٹش نیشنل ہوں۔ تو آپ کیا برٹش نیشنل ہیں؟ جی، آپ برٹش نیشنل؟ جی، جی جی، تو انہوں نے اگر وہ برٹش نیشنل ہوتے اسٹیٹ لا کے تحت کیا تو کیا اس میں وہ حق میں جانب ہے کہ نہیں؟ شکریہ۔ میں سب سے پہلے آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ بہت سے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹ، ڈیورس ایکٹ کو یہ سپورٹ کرتے ہیں۔ سر، یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی پولیٹیکل پوسٹ نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا فیتھ ہے، یہ میرا اور آپ کا وہ ایمان ہے جس کے لیے ہمارا جو بائبل کا خدا ہے وہ بولتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے خدا نے یہ بائبل مقدس میں بڑے واضح الفاظ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ طلاق جو ہے نا وہ ہمارے ہاں نہیں، ٹھیک ہے، ماں سوائے ایک جیسے حرام کاری یا اڈلٹرس ہے اس کے علاوہ۔ تو اگر انہوں نے ایسے کیا ہے تو وہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ہے، یہ تو نگہبان ہے۔ جب نگہبان ایسا کام کرے گا تو وہ اپنی کلیسیا کو کیا سکھائے گا؟ سو میری آپ سے یہ آپ کے اس میڈیا کے ذریعے سے میری یہ التماس ہے تمام ان پولیٹیکل پارٹی والے لوگوں سے بھی اور تمام بشپ صاحبان سے بھی کہ خدا کے واسطے یہ ایک ریلیجس میٹر ہے، اس کو پولیٹیکل میٹر کے ساتھ انوالو نہ کریں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا فیتھ ہے، یہ بائبل جو کہتی ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یہ کلام مقدس میں مرقوم ہے، یہ خداوند یسوع المسیح کا فرمان ہے، لہٰذا یہ اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں ہم کلیسیا سیالکوٹ اور ڈایسز آف سیالکوٹ کے یہ بشپ صاحب کا یہ کوئی ان کا یہ مطلب کہ جو بات کہتے ہیں وہ بالکل قطعاً ہے۔ وہ آپ کا جو تھا یہاں پہ ایک جو سٹینڈ تھا، یہ پٹیشن آپ لوگوں نے ڈالی تھی جی سول کورٹ میں، وہ تو وہ جیت چکے ہیں بشپ صاحب، وہ تو ان کے حق میں آ چکا ہے۔
تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کچھ جو پرانے جیسے آپ کہہ رہے نہیں ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل کھڑے کر دیے. وہ تو تبھی کیا پوزیشن چل رہی ہے؟ ابھی خدا کا شکر ہے کہ خدا بڑا مہربان ہے، کیونکہ میرا ایمان دعا پہ بہت زیادہ ہے. کہ اگر یہ خدا کی چیزیں ہیں تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو مدد خدا بھیجتا ہے. پچھلے مئی سے آہستہ آہستہ ہمارے حالات جو عدالتی کارروائیاں ہیں ان میں بہتر ہونے شروع ہوئے ہیں، اور اب ہم کافی خدا کی مدد سے مضبوط قدموں پر ہیں. نہیں سر، وہ بالکل نہیں جیتے. وہ انہوں نے بہت اس کو مس مینج کروایا، اور جو لور سول سوٹ پہ جب ہماری اس کی فائنل بحث نہیں سنی جج صاحبہ نے، اور اس کے بعد ہماری کچھ گواہیاں رہتی تھیں وہ نہیں انہوں نے سنی، پھر ہماری کچھ دستاویزی ثبوت تھے وہ رہتے تھے وہ نہیں انہوں نے سنے، اور بہت زیادہ ہارشمنٹ میں آ کے وہ اس خاتون نے اس کو ججمنٹ کو خارج کر دیا. جب خارج کر دیا تو ہم نیکسٹ فلور پہ گئے، دیٹ از سیشن کورٹ. تو سیشن کورٹ نے اسی وقت ہمیں اس کے اوپر اسٹے دے دیا، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ڈیسیژن دیا ہے سول کورٹ نے یہ سسپینڈڈ ہے. اور آج 22 ہے، آج ہی اس کی ڈیٹ تھی. ہم نے اس کے لیے بہت سے لوگوں کو طلب کیا ہوا ہے تھرو کورٹ. آپ نے جو پٹیشن جمع کرائی تھی جی اس میں آپ نے پارٹی بنا دیا ماڈریٹر صاحب کو بھی، ڈپٹی ماڈریٹر کو بھی، ایون جو کہ کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کر رہے تھے جی ان کو بھی آپ نے پارٹی بنا دی. اس کی وجہ کیا سر؟ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ہمارے چرچ کا ایک آئین ہے، چرچ کے ایک رولز ہیں. جو ہمارا چرچ کا اپنا ایک کورٹ ہے، جو کورٹ ہمیں کہتا ہے ہم تو یہ گورنمنٹ کنٹری کورٹ میں جانا نہیں چاہتے تھے، ہم تو اس کو بالکل ہی اوائڈ کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ ہمارا ریلیجس میٹر ہے. تو ہم پہلے گئے، سب سے پہلے ہم نے بات کی اپنے ڈپٹی ماڈریٹر سے، کیونکہ ماڈریٹر صاحب جو تھے سیمول عزرایہ وہ تو چیئر پرسن تھے نا، تو وہ تو پارٹی تھے، وہ بائسڈ پرسن تھے. اس لیے ہم نے ڈپٹی ماڈریٹر کو ایڈریس کیا، ایک لیٹر لکھا کہ دیکھیں جی یہ جو بات ہوئی ہے یہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے. یہ شخص 2 بیویوں کا خامند ہے، لہٰذا مہربانی کر کے آپ اس میٹر کو سنجیدگی سے دیکھیں اور اس کے اوپر اپنا رد عمل دیں. تو انہوں نے جب یہ سینٹ کی میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے وہ لیٹر وہاں پر بتایا. تو وہ وہاں پر جو ماڈریٹر صاحب تھے سیمول عزرایہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، بس اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوگی. اور اگر کسی کو شوق ہے تو وہ کنٹری کورٹ میں جا سکتا ہے. I can see them in the court. اچھا میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں تو اس لیے مجبوراً ہمیں جانا پڑا. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب بشپ کا الیکشن ہوتا ہے جی اس کے اوپر آپ جو مرضی کر لیں، کونسل والے یا کانگریگیشن والے، وہ سٹینڈ سٹل پہ ہوتا ہے، وہ جو بن جاتا ہے وہ بن جاتا ہے، باقی ساری عمر وہ کورٹ کچہری کا کیس لڑتا ہے. کیونکہ چرچ کے ایک اپنا بھی قانون ہے اندر. جی بالکل. کہ وہ جو کونسل ڈیسائیڈ کرتی ہے یا جو ایگزیکٹو ڈیسائیڈ کرتی ہے دیٹ از دا فائنل ڈیسیژن. یس، دیٹ از اے پیرنٹس باڈی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ جو آپ کی سینٹ ہے انہوں نے تو انڈورس کر دیا بشپ صاحب کو. جی جی. کیا اس میں کوئی ہسٹری ہے، کوئی اور بشپ بھی رہے جن کے پاس یہی ایلیگیشن لگا ہو پچھلے دور میں؟ جی صاحب، میں آپ کو اس سے تھوڑا سا پہلے، یہ ہماری جو پیرنٹس باڈی ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے نا جو بشپ کے انڈر ہوتی ہے، سیالکوٹ ڈایسز کی، 30 اکتوبر کو 2017 میں انہوں نے ایک میٹنگ کی اور انہوں نے یونانیمسلی یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ بشپ صاحب بہت سی اللیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، جس میں ایک ڈائیورس اینڈ ری میرج، اور ایک سویڈن کی بشپ صاحب آئی تھیں جو کہ آپ کو پتہ ہے جس دے سپورٹ دا گے میرج، اور یہ بھی اس لا کو یہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ ہماری جو پیرنٹس جو نا ایگزیکٹو کمیٹی، انہوں نے بشپ صاحب کو اتار دیا ہوا ہے. ہی از نو مور بشپ. یہ تو 30 اکتوبر 2017 سے نو مور بشپ ہے. ہماری کس نے اتار دیا؟ یہ ہماری ایگزیکٹو کمیٹی نے. ایگزیکٹو کمیٹی فال ہے. یس فال ہے سر. اچھا بشپ صاحب، جو ایگزیکٹو یا کاؤنسل ہے سیالکوٹ ڈایسز، کتنے ممبرس ہیں؟ 14 ممبر. اور میرا خیال میں جو ہاسپٹل ہے ڈاکٹر نیلسن عظیم، وہی آپ کے اسی کمیٹی کے؟ نہیں، اب نہیں ہے، اب موجودہ میں نہیں.
تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کچھ جو پرانے جیسے آپ کہہ رہے نہیں ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل کھڑے کر دیے؟ وہ تو اچھا کام کر رہی ہے جی کر رہی کام. یہ تو اتار دیا ہوا ہے یہ پیرنٹس جو کون سے سال میں آپ نے کہا؟ 2017 میں. 2017 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو ایگزیکٹو انہوں نے بشپ صاحب کو ڈسمس کر دیا ہوا ہے, ڈیگون کر دیا. ابھی بشپ صاحب کس حیثیت میں کام کر رہے ہیں؟ یہ بس انہوں نے اپنی مرضی سے زبردستی سے کام کر رہے ہیں, لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہمارے تمام بشپ صاحبان سے, ہم بہت عزت اور احترام سے ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ اس بات کو طول نہ دیں, اس بات کو اپنی ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہ کریں. خدا کا کلام ہے, آپ ہمارے لیے بہت ہی قابل عزت اور قابل احترام لوگ ہیں. یہ خدا کا کلام ہے, خدا کا یہ چرچ ہے, آپ نے چلے جانا ہے, ہم نے بھی چلے جانا ہے, ہمارے پاس آنے والے بچے ہیں ان کو ہم کیا مثال دے کے جائیں گے. تو پلیز آپ, میں درخواست کرتا ہوں آپ کے میڈیا کے ذریعے سے کہ پلیز بشپ صاحبان سے میری ریکویسٹ ہے, پرسنل ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ جو غلطی آپ کر چکے ہیں اس کو زیادہ لنگر آن نہ کریں, مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں تاکہ اس کو یہیں پر سنب کیا جائے اور یہ کورٹ کچہریوں کے جو فیصلے ہیں یا جو کورٹ کچہری کو جو چکر ہے وہاں تک نہ جایا جائے. اچھا جو آپ نے کہا کہ یہ چلے ایلیگیشن جو آپ نے لگایا, ہم کہتے ہیں ادروائز کیا اختلاف ہے بشپ صاحب سے؟ کیا وہ اچھے طریقے سے خدا کی خدمت نہیں کر رہے؟ کیا وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہیں؟ سر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سر, مختلف قسم کی لینڈز ہیں یہاں پر کرسچنز کی, جو چرچ کی اور بہت سے لوگوں سے یہ ہمیں بتاتے نہیں اندر کی باتیں, یہ کچھ 4-5 لوگوں کا جتھا ملا ہوا ہے جو کہ اندر ہی اندر کچھ 2 نمبریاں کرتے ہیں. وہ سنا ہے کوئی زمین بیچ دی انہوں نے, کوئی کونسل نہیں ہوئی, کوئی ایونجلزم, یہ ادھر ہے کیا کہتے ہیں اسے وزیر آباد میں, کوئی سنا ہے کوئی 10 کروڑ روپے کی انہوں نے زمین بیچی ہے جو اربوں روپے کی ہے. مگر ان سے ہم نے پوچھا, وہ کہہ رہے ہیں 10 لاکھ کسی نے بیچا ہے, غلط, انہوں نے خود نہیں کیا, اور یہ تقریباً 40-45 لاکھ کی زمین تھی. ہاں جی, تو سر یہ تو آپ نے کروڑ کہہ رہے ہیں مگر 10 لاکھ کی بات کر رہے ہیں. سر وہ اتنے ایکڑ زمین ہے, آپ مین روڈ پہ ہے, کم از کم 50 لاکھ روپیہ مرلہ تو وہاں کی زمین ہے. اور وہ کس نے بیچی ہے؟ وہ یہ سب ملے ہوئے ہیں بشپ صاحب, ہی از دا چیئر. نہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پچھلے بشپ صاحب کر کے گئے. نہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس وقت ہمارے پادری صاحب تھے وہاں, ان کے آنے سے وہاں 4 دیواری ہوئی ہے, ان لوگوں نے کی ہے. اور یہ بلکہ انہوں نے پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں آپس میں سب لوگوں نے. کنہوں نے؟ یہ بشپ صاحب نے, کچھ چند ایک پادری صاحبانہ 2-3 ہیں ان کے ساتھ جو دائیں بائیں ہیں جو ان کے بنتے ہیں. نام یہ کافی زیادہ مشہور لوگ ہیں وہ, چلے نام اس کا ہم ظاہر نہیں کرتے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, آپ جانتے ہیں. میں جانتا ہوں. چلے ٹھیک ہے, پھر جب ٹائم آئے گا ہم آپ کو بتا دیں گے لیٹر آن. کتنے پیسے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے؟ جی سر ہمیں جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ 10 کروڑ کے لگ بھگ انہوں نے بیچی ہے, اور 2 کروڑ روپیہ بشپ صاحب نے لیا. باقی دوسرے لوگوں نے آپس میں جو ان کا جو گروپ ہے ان لوگوں نے, انہوں نے ایلڈرز ہیں, پادریز ہیں, سب کو. آپ کے پاس کا ثبوت اگر ہوتا تو سر اور کیا چاہیے, یہ ثبوت رہنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اتنے بڑے ثبوت ہیں, اس نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں. نہیں یہ بات تو چلے ہم کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کیا الیکشن, ہم نے پوچھتا بشپ صاحب سے کہ الیکشن پہ بہت پیسہ لگتا ہے. جی آپ نے کتنا پیسہ لگایا؟ انہوں نے کہا میں نے کوئی پیسہ نہیں لگایا. بس ہم نے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے ووٹ خریدے ہیں؟ انہوں نے کہا ووٹ تو خریدے ہیں, پیسہ کو نہیں لگایا. بشپ صاحب, بشپ کا الیکشن لڑنے کے لیے سیاست کی ضرورت ہوتی ہے؟ بشپ کا الیکشن لڑنے کے لیے سیاست کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہوتی؟ نہیں. پیسے کی بھی نہیں ہے, کچھ چاہیے. جیسے آپ نے کتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ کوئی اگر لڑنا چاہتا ہے بشپ کا الیکشن, کنونس کرنا چاہیں. یہاں پر جب میں نے اس حصے میں آیا تو میرے ساتھ جو میرے 2 بھائی تھے, ان سے سب سے کم پیسہ میرا لگا. کتنا لگ گیا تقریباً؟ اب میں نے تو کبھی بیٹھ کے حساب نہیں لگا, پیٹرول پہ لگا, اور جس کے گھر جاتا تھا. ووٹ بھی بکتے ہیں؟ ووٹ بھی بکتے ہیں. خریدے کوئی ووٹ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے خریدے کوئی ووٹ؟ دیکھیں, اگر آپ اس طرح کی باتیں مجھ سے کہیں گے تو شاید ہم پوری طرح سے سچ نہ بتا سکیں. صحیح. کیونکہ اس میں صرف میرا وہ نہیں ہے, جن لوگوں کے ساتھ ہم نے بات کی ہے ان کی بھی بات ہے.
تو یہ بڑا کیونکہ اس میں اور واقعی آپ ٹھیک کہتے ہیں ووٹ بکتے ہیں یہ آپ ووٹ بکتے ہیں. جی بالکل. تو کیا یہ خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہوتی ہے؟ نہیں. کیسے ہوا یہ بس یہ اس سوال کا جواب تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں اور وہ خود ہی سوال کرتے ہیں اور خود ہی اس کا نفی کر دیتے ہیں کہ ووٹ تو ہم نے خریدے ہیں لیکن پیسہ نہیں لگایا. اب یہ بتائیں جو شخص اپنے منہ سے اس چیز کا اقرار کر رہا ہے, اور آپ بہت بڑے جرنلسٹ ہیں, آپ انٹرنیشنل لیول کی چیزوں کو کور کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ووٹ خریدے ہیں لیکن میں نے پیسے نہیں دیے, ہاؤ اٹ از پاسبل؟ سو فرام دعا کی جا سکتی کسی کے لیے؟ سر دعا ووٹ لینے دینے میں دعا کام نہیں آتی سر. اچھا یہ بتائیے کہ بہت ساری زمین ہے, پراپرٹیز ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مرے کالج میں بینگلوز ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی 20-22 کنال پہ ایک ہاسپٹل کرسچن تعمیر ہو رہا ہے کافی عرصے سے. یہ ساری زمینیں جو ہیں یہ چرچ کی زمینیں ہیں. جی بالکل. اور ان کے پاس رینٹ ایگریمنٹس بنے ہوئے ہیں. ہم نے جاننے کی کوشش کی مرے کالج میں تو وہ 2000 روپیہ رینٹ دیتے ہیں, جو کہ کنال کا گھر ہے تقریباً, اور بڑی اچھی اکوموڈیشن ہے وہاں پہ. تو 2000 دیتے, 5 بڑے گھر ہیں اور باقی چھوٹے گھر ہیں. اسی طرح سے یہ جو جہاں پہ ہاسپٹل تعمیر ہو رہا ہے کئی سالوں سے, وہ تقریباً 20,000 طے پایا تھا رینٹ 1998 میں 97 میں یا 8 میں. ہاں, تب سے لے کر آج تک نہ تو رینٹ ملا ہے, مگر کیوں چرچ خاموش ہے؟ کیوں چرچ وہ کرایہ بڑھا نہیں سک رہا؟ کیونکہ 2000 روپے میں تو اسلام آباد میں کچی آبادی میں ایک کمرہ بھی نہیں آتا, وہ بھی 8000 روپے کا آتا ہے, اور یہ ایک کنال کا نہایت ڈیسنٹ جگہ پر گھر ہے 2000 کرایہ. کیا وجوہات کون؟ سر یہ جو آپ نے ابھی مجھ سے سوال کیا نا, اس سوال میں آپ نے اس سے جو پہلے سوال کیے ہیں اس کا جواب ہے. آپ کہتے ہیں نا کیا وجہ ہے کہ بشپ ایڈمنسٹریٹیولی نہیں صحیح پراپرلی کام کر رہا, جو یہ ہے وہ ایڈمنسٹریشن. نہیں, یہ تو پچھلے بشپ میں بھی یہی تھا. نہیں سر, پچھلے بشپ میں تو بہت اچھا کام کیا سر. میں آپ کو بتاتا ہوں, جو رینٹ ایگریمنٹ ڈیسائیڈ ہوا ہے وہ تو 1978 کا ہوا ہے. جی جی بالکل. تو اب مجھے صرف یہ بتائیں, ان پہ سارے الزام لگانا تو نہیں صحیح. نہیں سر, رینٹ ایگریمنٹ آپ کونسل کے ممبر بھی ہیں. جی جی بالکل. آپ ہمیں بتائیں کہ کیوں آپ رینٹ نہیں انکریز کر پا رہے؟ سر رینٹ جو ایگریمنٹ لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آفٹر ایوری ایئر اینولی 15% اس کا جو رینٹ ہے نا وہ انکریز ہوگا. اب چونکہ ہی از اے بشپ, ہی از اے چیئر. سر میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں کسی کے پرسنالٹی پہ نہیں کر رہا, میں چرچ کی بات کر رہا ہوں, چرچ کی پراپرٹی کی بات کر رہا ہوں. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں, آپ ایگزیکٹو پہ رہے. جی جی. آج ہے 2019, رینٹ کیوں انکریز نہیں کرا پایا؟ سر اس لیے کیونکہ پہلی بات تو ہے کہ میں ایگزیکٹو ممبر نہیں ہوں, میں اونلی جو پاسٹر کمیٹی ہے نا ہولی ٹرینٹی کیتھیڈرل چرچ, اس کا میں ممبر ہوں, اور دوسرا جو کونسل ہوئی تھی نا بشپ کے الیکشن کی, اس کا میں ڈیلیگیٹ ہوں. انہوں نے مجھے میرے چرچ نے وہاں مجھے ایز اے ڈیلیگیٹ بھیجا تھا, تو میں ایگزیکٹو کا ممبر نہیں ہوں. دوسری بات یہ سر یہی جو سوالات مجھ سے کرتے ہیں, یہ سوالات ہم نے ان سے کیے ہیں. نہیں, آپ نے اس کے اوپر کوئی ریٹ پٹیشن کیوں نہیں ڈالی؟ کس کے اوپر؟ یہ جو رینٹ نہیں بڑھ رہا, وہ تو آٹومیٹکلی بڑھنا چاہیے نا سر. تو یہ اس میں کویسچن کیوں نہیں کرتا؟ اس میں کویسچن کرنا چاہیے وہ جو ایگزیکٹو کے ممبر ہیں, وہ جو ایگزیکٹو کمیٹی میں بیٹھتے ہیں. اور اسی وجہ سے تو ہماری ایگزیکٹو کمیٹی نے کہا کہ یہ ایڈمنسٹریٹیولی, یہ ایونجلیکلی. اور پھر واپس آؤں گا کہ آپ کے بشپ صاحب پہلے والے جو تھے, جی جی, انہوں نے کتنی ایفرٹ کی کہ رینٹ بڑھ سکے؟ انہوں نے بھی کوئی نہیں کی. تو پرانے بشپ صاحب نے ایفرٹ نہیں کی, اس پہ آپ نے آواز نہیں بلند کی, اور آپ نے کہا ایگزیکٹو کا ممبر بھی نہیں ہے, مگر پھر بھی آپ نے ان کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کی. تو کیوں آپ اس میں کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟ سر میں اس میں انٹرسٹڈ ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں ہے. اس میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سب سے بگ بلنڈر جو ہوا یہ اس کو ختم کرنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو رینٹ ڈیڈ ہے اس کو ریوائز ہونا چاہیے. نمبر 3, یہ ایسا میکانزم کریٹ کرنا چاہیے جو کہ آٹومیٹکلی جو آفٹر ایوری ایئرز جو ہے نا اس کے وہ بڑھنے چاہیے, اس کا جو اماؤنٹ ہے رینٹ کی. اور اس سے یہ, اور ہر سال اینولی ان کا کانٹریکٹ جو ہے نا وہ سر ریویو ہونا چاہیے.
یہ چیزیں سب ڈسکس ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہوتی. میں آپ سے متفق اس بات میں، ہونی چاہیے لیکن نہیں جب ہوتی. آپ کہتے ہیں کہ چرچ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو چرچ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو جہاں سے پیسہ آ سکتا ہے وہاں پہ کوئی آپ کے پاس میکانزم نہیں، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے جب بشپ صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا میرے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. تو انہوں نے کیوں نہیں بنائی؟ ابھی ان کو اتنے سال ہو گئے، میں کچھ کر نہیں سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم کمزور ہیں. چرچ کے ساتھ کوئی ایسا ہے کوئی مطلب چرچ کہہ رہا ہے کہ بھائی اتنی ہماری کرایہ بنتا ہے، اور جگہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرے کالج کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ہم اس پہ اپروچ کریں، تو کیا ان سے بھی کرائے کے لیے بات کریں گے آپ؟ ان سے ہم ضرور جب اس قابل ہوں گے کہ when you say قابل تو کیا مطلب قابل؟ دیکھیں ہمارے پاس فائنینشیل پرابلمس ہیں، بہت زیادہ ہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کو ہاتھ ڈال کے تو آپ شروع کر دیں تو اس میں پیسے کا تو استعمال ہوتا ہے. ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کوئی اس طرح کا قدم اٹھائیں جس سے ہم کرایہ لے سکیں. نہیں، یہ سوال کا جواب نہیں. کمزور نہیں ہوتا جو انسان ایمان میں مضبوط ہوتا ہے، اور جو وہ ٹھیک صحیح راستے سے، سیدھے راستے سے جب کام کیا جائے تو پھر الہی قوت اس میں آ جاتی ہے، اور الہی طور پہ اس کی ہیلپ ہوتی ہے اور مدد ملتی ہے، اور اس کو ٹیم بھی اچھی ملتی ہے، اس کو ٹیم بھی اچھی ملتی ہے. تو یہ واقعی یہ لمحہ فکریہ ہے. ہم ڈے بائی ڈے ڈاؤن فال میں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ ہماری زمینیں بک رہی ہیں، ہماری زمینوں کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں، ہماری زمینیں بجائے ہم بڑھنے کے ہم گھٹتے جا رہے ہیں. آپ چرچ آف پاکستان سے تعلق؟ جی میں چرچ آف پاکستان سے تعلق. اور یہ جو ہاسپٹل ہے ہمارا یہ پریسبیٹیرین، یہ پریسبیٹیرین کا، تو اس میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. جی بہت زیادہ. ہاسپٹل انٹیکٹ ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہاسپٹل میں؟ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا کا شکر ہے، یہ بہت اچھا گرو کر رہا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے. لیکن یہاں پر بھی لوگوں نے قبضے کیے ہوئے اس ہاسپٹل کے پریمیسز کے اندر بھی. کنہوں نے؟ یہ ڈاکٹر نیلسن عظیم صاحب نے پچھلے، وہ تو ایم ایس تھے آپ؟ نہیں، وہ تو ٹرمینیٹ ہو گئے سر. اکتوبر 1997 کے وہ محلے ٹرمینیٹ ہو گئے ہوئے ہیں. اچھا، مگر ڈاکٹر نیلسن عظیم کی کافی کنٹریبیوشن رہی ہے مشن ہاسپٹل کے حوالے سے بھی، چرچ میں کنسٹرکشن کرانے کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے ٹینیور میں یہ ریسٹ ہاؤس جو گیسٹ ہاؤس ہے وہ بھی تعمیر کیا، تو کنٹریبیوشن تو رہی ان کی. تو کیا وجوہات ہوئی ہیں؟ سر ڈاکٹر نیلسن عظیم کو اس ہاسپٹل کی ایم ایس کی سروسز سے ٹرمینیٹ کیا گیا ہے ڈیو ٹو کرپشن. یہ اب بورڈ نے فیصلہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے سر. اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی نا. تو اس میں کوئی پالیٹکس نہیں کی گئی؟ نہیں، نو پالیٹکس. ان کو مشن اسپتال میں کون سی پالیٹکس ہے؟ ہم بھی کام کر رہے ہیں. میں آئی بین ورکنگ ان دس ہاسپٹل سنس 1 جون 1994. میں کر رہا ہوں کام، کوئی پولیٹکس نہیں ہے. جو اچھے میں پہلے جب میں وین آئی جوائن دا ہاسپٹل آئی واز ان 17، دین آئی پروموٹڈ. آپ نے کہا کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں ان کی بھی پوزیشن کو بھی اور سارا. آپ نے کہا انہوں نے قبضہ کیا ہے، قبضہ کیسے کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو ان کو پریسبیٹیرین چرچ کے ملازم رہے، وہ ایم ایس رہے، تو ان کا چرچ کا کام تھا اس میں. سر جب ایک بندہ کسی سروسز سے، کسی ادارے سے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے تو اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ آل دی ایسٹس آف دا انسٹیٹیوٹ، اس کی موویبل اینڈ اموویبل جو ایسٹس ہیں وہ ہینڈ اوور کیے جائیں جو وہاں کے کنسرننگ اتھارٹیز ہیں. بٹ ہی ڈڈ ناٹ، ایسے انہوں نے نہیں کیا. سیکنڈ تھنگ یہ کہ وہ ہمارا کوئی ریگولر امپلائی نہیں ہے، وہ ہمارے کوئی پے رول پہ نہیں ہے. اینڈ اسٹل ہی از یوزنگ آر لینڈ، اسٹل ہی از یوزنگ آر الیکٹریسٹی، پانی، بجلی، گھر اور پرائیویسی، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. تو یہ مطلب کہ جب ایک بندہ سروسز سے ٹرمینیٹ ہو گیا ہے، سپوز وہ اگر ان کا کیس کوئی چل بھی رہا ہے تو ہی شوڈ لیو دا. کیا کیس چل رہا ہے؟ کہ آئی ڈونٹ نو کیا انہوں نے کیا ہوا ہے. جب ایک ادارے کے سربراہ نے، سر ادارے کے ساتھ تو نہیں لڑائی لڑی جا سکتی نا. ادارہ انسٹیٹیوٹ از انسٹیٹیوٹ. کون سربراہ ادارے کا؟ وہ بورڈ کا چیئرمین جو ہوتا ہے ہمارا، میڈیکل بورڈ کا چیئرمین ہوتا ہے. یہ ٹرن اوور ہوتے رہتے ہیں. اس وقت لاہور میں 6 ایمپرس روڈ پہ ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا یہ آپ جو یو پی چرچ کے پریسبیٹیرین چرچ کے جو ماڈریٹر ہیں، کیونکہ میں جو جانتا ہوں تو ایک کو جانتا ہوں مگر نام 4 آ رہے ہیں ماڈریٹرس، آپ کس کو جواب دہ ہوتے ہیں ماڈریٹرس؟
ہمارا جو ہاسپٹل ہے یہ چونکہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو یہ میڈیکل بورڈ جو ہے نا اس کے انڈر آتا ہے. ہم کسی ماڈریٹر کے انڈر نہیں ہیں, ہم میڈیکل بورڈ کے انڈر ہیں, اور میڈیکل بورڈ کی اپنی ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے, پھر اس کا چیئرمین ہوتا ہے, تو ہم اس کو جواب دیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کیا حل ہے کہ کیسے اپنے چرچ کی پراپرٹیز کو آپ سیف گارڈ کر سکتے ہیں؟ سر میں یہ بہت بڑا کویسچن کیا آپ نے, بہت بڑا کویسچن کیا. سر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہم سب بالکل اپنی ذاتیات سے اپنے آپ کو خالی کر کے اپنے آپ کو اپنے رب کے تئیں لے کے آ کے اکٹھا ہو کے اور پازیٹیولی سوچ کے بیٹھ کے بات کریں گے تو پھر بات بنے گی. بشپ صاحب نے ایگزیکٹلی یہی الفاظ کہے تو انہیں کہیں کہ یہ آپ اپنے آپ. بشپ صاحب میرے سے جب ملاقات انہوں نے کی, میرے 1-to-1 ملاقات ہوئی, اسی روم میں اسی آفس میں میرے ساتھ بیٹھے تھے 1.25 گھنٹے. تو میں نے کہا سر, انہوں نے مجھے کہا خدا نے مجھے معاف کر دیا, تو بھی مجھے معاف کر دیں. میں سر مجھے وہ ایک فیکس دکھا دیں جس میں آپ نے خدا نے آپ کو معاف کر دیا ہو کہ آپ نے 2 شادیاں کی ہیں اور میں نے آپ کو معاف کر دیا. تو وہ خاموش ہو گئے. تو پھر اس کے جواب میں نے ان کو کہا کہ سر میرے پاس ایک فیکس ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ خدا نے آپ کو معاف نہیں کیا, آپ غلط ہیں. میں کہا سر چھوڑ دیں, اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہیں دونوں, ہمارے درمیان میں ہمارا زندہ خدا موجود ہے, پاک روح کی موجودگی ہے ادھر, آپ سچی بتائیں, ایمان کے ساتھ بولیں. ٹھیک ہے, یہ چند دنوں کی بشبی ہے, چند دنوں کی زندگی, ہم نے یہاں سے چلے جانا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے صحیح اپنے آپ کو سلیکٹ کیا کہ یو آر اے بشپ؟ تو انہوں نے بالکل آنیسٹلی جواب دیا. انہوں نے کہا نہیں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ ان کا جواب ہے. جب ہم خادم اور ہم بشپ کسی تیسرے بندے کی بات نہیں سنیں گے تو ہم شاید اپنی مرضی پوری کریں گے, لیکن دل میں ہم کنونس ہوں گے کہ ہم خدا کی مرضی پورا کریں. کیا وجہ, کیا ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے کہ یہ سارے ناراض گروپ جو ہے کسی وجہ سے بھی بشپ صاحب کے ساتھ ریکنسائل کر کے اس ڈائسس کو بہتر بنایا جا سکے؟ سر ریکنسائل ہم کس کے ساتھ کریں؟ ہم وہ ہمارے لیے بہت اچھے لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, مجھ سے عمر میں بڑے ہیں, لیکن سر یہ فیتھ پہ کمپرومائز کیسے ہم کر لیں؟ سر اگر آج ہم کریں گے اور ان کو دیکھنے کے بعد, آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگوں نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں, ان کے الڈر صاحبان نے 2 شادیاں کر لی ہیں, اور یہ کتنا, اور میری سنیں بات, میں آج آپ کو یہ آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں. میرا بیبی ہے, میرا بچہ ہے عبید سہیل, میرا بھتیجا ہے کیسٹر سہیل, ابھی تک ان کے بپتسم نہیں ہوئے. میں نے کہا میں نے اس بشپ صاحب کے انڈر جو ہے نا وہ میں نے نہیں بپتسمے کروانے اپنے بچوں کے. یہ مجھے لاس نہیں ہے, یہ میری روحانیت کو ڈیمیج نہیں ہے, اور آئی وونٹ ڈو اٹ بیکاز اٹس اے میٹر آف مائی فیتھ, اور فیتھ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. تو یہ چھوٹی سی باتیں ہیں, مختصر سی باتیں ہیں, اگر ہم ان کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کریں, ان کے اوپر ریکنسیلیشن کریں, تو وی آر ریڈی ٹو سٹ ود دیم. تو یہ جو بھیڑیں ہیں جی, ان کو نہیں آپ واپس لاتے ہیں؟ جی بالکل, ان کو آپ کے خلاف کیسز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جی, ان کے لیے ہمارے در جو ہیں کھلے ہیں, ہماری باہیں کھلی ہیں. اگر ہم ہر جگہ اپنی 1.5 اینٹ کی جماعت بنائیں گے تو اس سے ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں, آپ ہمارے ساتھ آ کے کام کریں. ہماری کوشش ہوگی ڈاکٹر صاحب کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو کرائسس سچویشن ہے سیالکوٹ ڈائسس کی, یس, اگر ہم کوئی انسٹرومنٹل ہو سکے, اگر ہم کوئی ہیلپ کر سکیں دونوں پارٹیز کا, تاکہ یہ جو امیج ہے ہمارا جی بالکل بہتر ہو سکے. اور خاص جو ہماری ہے, ہم کسی پرسنالٹیز کی بات نہیں کرتے, جی بالکل, ہم کہتے ہیں کہ جو ادارے مشنریز بنا کے گئے ہیں, یہ ادارے جو مشنریز بنا گئے ہیں کرسچنز کے ویلفیئر کے لیے, مسلمس کے ویلفیئر کے لیے, جتنی مائنورٹیز ان کے ویلفیئر کے لیے, ان کو چلنا چاہیے. جی بالکل, اور ان کا تحفظ ہونا چاہیے. ہم اگر نئے نہیں بنا سکتے تو جو بنے ہوئے ان کو تو ہم صحیح طرح سے چلا لیں. جی بالکل, آپ بھی ہیومن بینگ ہیں, سب ہیومن بینگ ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ریکنسائل کر کے بہتر طریقہ نکال سکیں کوئی. اور میں آپ کی بات سے بالکل صحیح, آپ پرنسپل ایک سٹینڈ آپ نے لیا ہوا ٹھیک ہے, مگر ادروائز دوسری ڈائسس کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں پراپرٹیز پہ نظر نہیں رہنی چاہیے, ہماری قبضوں پہ نظر نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. جو قبضے ہوئے ہیں, بشپ صاحب کو سٹینڈ لینا چاہیے, بشپ صاحب کو آگے بڑھنا چاہیے,
تاکہ وہ, کیونکہ آپ کا جو مجھے لگ رہا ہے گریویئرس ایک نقطے پہ زیادہ ہے. جی بالکل میں اس پہ ہوں. اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو اس کے ساتھ متفق ہے اس بات؟ سر پوری یوتھ, پوری کلیسیا. اب آنے والے دنوں میں دیکھیں ہم نے لوگوں کو روکا ہوا ہے کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت ذرا احتجاج کریں. ہر چرچ میں اب یہ جو ہنٹر میموریل چرچ ہے وہاں پر اتنا بڑا وہ پیسے کا ہیر پھیر ہوا ہے. کوئی پوچھنے والا کو نہیں, کوئی ایڈمنسٹریشن کو نہیں, کوئی قانون نہیں, کوئی لا نہیں, کوئی آڈٹ نہیں ہے. میں بھی ہولی ٹرینٹی کیتھیڈرل چرچ کا خزانچی رہا ہوں 3 سال. میں نے وہاں اپنا آڈٹ کروایا, میرے پاس ڈاکومنٹری پروف ہیں, میرے پاس سگنیچرز ہیں. تو جب سائنس ہوئے سب کچھ تو میرے پاسٹر کمیٹی کی طرف 3,94,000 روپیہ نکلتا. اور ایک ایک نقطہ انہوں نے کمپیریزن کر کے چیک کیا تو یہاں پر کوئی ایسا آڈٹ ہی کو نہیں. لوگ ہدیہ خدا کو دیا ہوا پیسہ اٹھا کے اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں اور وہ آ کے کھا جاتے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی وہ اتنے چھوٹے چھوٹے پوسٹوں پہ کام کرتے ہیں اور اتنے بڑی بڑی بگ پراپرٹیز ہیں, بڑے بڑے ان کے حویلیاں ہیں, اسکول چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ سمجھ نہیں آتی انہوں نے کہاں سے یہ بنائے ہیں. اور جب ان سے پوچھیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, یہ واقعی آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ یہ چیزیں ہم ہرگز کسی کے خلاف نہیں. ہر پرسن ہیومن ایرر آر آلویز دیئر. غلطیاں انسان کی ہوتی رہتی ہیں لیکن مل بیٹھ کے بیٹھنا چاہیے. لیکن سر بلنڈر نہیں ہونا چاہیے سر. اس اے بگ بلنڈر, اس اے اسٹگما آن آور فیتھ. تو یہ بہت غلط بات ہے. دس از رانگ. خدا ہم سے پوچھے گا. یہ بالکل میں کسی کی مخالفت میں نہیں بول رہا. مجھے میرے جو نا وہ مجھے پائلو اور ایکشن ہو جاتی ہے, میرے وہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب میں سوچتا ہوں کہ میں بائبل کے خلاف کی بات کرنے جا رہا ہوں. آئی ڈونٹ نو یہ کیوں نہیں کرتے. یہ جب ہو گیا ہے کام تو اس کو کوشش کریں. ہم آپ کی جو آواز ہے ظاہر ہے ہم عوام تک پہنچائیں گے. عوام نے فیصلہ کرنا ہے, ہم کو جج نہیں ہے. جی بالکل. تو آپ کی آواز, عوام کی آواز پہنچاتے ہیں تاکہ لوگ فیصلہ کریں کیا ٹھیک ہے یا کیا غلط ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا. گاڈ بلیس یو اور خدا کرے کہ سیالکوٹ ڈایسز فلرش کرے. یس, گاڈ بلیس یو. Subscribe to HumSub.TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching HumSub.TV.